السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزوں، پیارے دوستوں، آج جو میں وظیفہ آپ کو دینے والا ہوں اسے جاننے کے بعد آپ تمام وظائف کو چھوڑ کر صرف یہی وظیفہ کرنے لگ جائیں گے۔ یہ حدیث پاک ابو داؤد میں موجود ہے، حدیث نمبر 1488، 1488 نمبر حدیث۔ میرے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دو ناموں سے پکارتا ہے تو رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب، مجھے شرم آتی ہے جب کوئی آدمی اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دے اور یہ نام لے کر اس سے اپنی حاجت مانگ لے، اس سے اپنی پریشانیوں سے نجات مانگ لے، تو رب قدیر فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے، میں اسے خالی ہاتھ کیسے جانے دوں، میں اسے کیسے ناکام لوٹا سکتا ہوں۔ میرے پیارے عزیزوں، جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہہ دیا کہ اس نام سے مجھے پکارو، میں تمہیں خالی ہاتھ لوٹا ہی نہیں سکتا، تو پھر ہم آج پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ دو کلمات کون سے ہیں، وہ نام کون سے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اتنا محبوب مانا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، چاہے وہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے۔ اگر آپ کو یہ حدیث اچھی لگی ہو تو کامنٹ میں سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ ضرور لکھیے گا۔ تو آئیے عزیزوں، وہ دو کلمات جانتے ہیں جو اللہ کو بڑے پیارے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سے بڑا خوش ہوتا ہے، اور بندہ جو مانگتا ہے نا، جو مانگتا ہے، چاہے بندے کو اس کی امید ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ اگر اپنے منہ سے وہ الفاظ نکال دیتا ہے تو رب قدیر اسے اتنا نوازتا ہے کہ جس کا اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا رہتا۔ میرے پیارے عزیزوں، شرط کیا ہے؟ شرط یہی ہے کہ مسلمان کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ عمل وظائف تو آپ بہت کرتے ہوں گے، لیکن کیا آپ کا یقین پختہ ہے، مضبوط ہے، قوی ہے؟ آپ ایک وظیفہ کرتے ہیں اور ایک دن اس وظیفے کو کیا، پھر سوچتے ہیں کہ اس سے فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ تو میرے پیارے عزیزوں، رب قدیر کی ذات جس کو چاہے فائدہ عطا کرتی ہے، اور ہمارے اعمال بھی درست ہونا ضروری ہے۔ اس لیے سب سے پہلے جو کام کریں عمل کے شروع میں وہ توبہ کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4247 میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کوئی اپنی غم شدہ سواری پا کر خوش ہوتا ہے۔ یعنی جب کوئی انسان اپنی گمی ہوئی چیز کو واپس پا لیتا ہے تو وہ جتنا خوش ہوتا ہے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو رب قدیر اس بندے سے راضی ہوتا ہے۔ پہلے رب کو راضی کریں، پھر عمل اور وظائف کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بڑا ہی نوازے گا۔ اور جو لوگ روتے ہیں نا بار بار کہ تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو حضور کی یہ حدیث بھی وہ سن لیں کہ رسول پاک نے فرمایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 5645، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکلیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے نا، کسی کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے مصیبتیں اور تکلیفیں عطا کرتا ہے، اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ جب وہ ان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو رب قدیر پھر اسے نوازتا ہی نوازتا ہے۔ تو آئیے میرے پیارے دوستوں، پہلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہم نے یہ شمار کیا تھا کہ وہ دو کلمات ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے جب میرا بندہ مجھے ان دو ناموں سے پکارتا ہے اور اپنی حاجتیں مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، میں اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا۔ تو وہ حدیث اور وہ دو کلمات کون سے ہیں؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، ابو داؤد کی 1488 نمبر حدیث ہے، اور وہ کلمات کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس عمل کو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔
وہ سب بھی ہم آپ کو مکمل تفصیل میں بتائیں گے۔ اس سے قبل جو بھی میرا بھائی بہن کسی بھی سبب سے پریشان ہے، وہ جو اسکرین پر نمبر نظر آ رہا ہے، ہر قسم کی پریشانی کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی رضا سے آپ سب کی پریشانیوں کا حل کیا جائے گا، اور جو بھی دعا تعویذ ہوں گے آپ کے گھر تک کوریئر کے ذریعے سے آپ کو پہنچا دیے جائیں گے۔ بالکل فری میں آپ کا علاج کیا جائے گا۔ انشاءاللہ آپ رابطہ کریں، آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ اور جو اس چینل پر نئے ہیں ان سے میں یہی گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آج کے اس ماحول کو دیکھتے ہوئے دین کو آگے بڑھانا بہت ضروری ہے، تو چینل کو سبسکرائب کر کے دین کے کام میں آپ حصہ ضرور لیں۔ تو آئیے میرے پیارے عزیزوں، میرے پیارے دوستوں، جانتے ہیں کہ وہ 2 کلمات کون سے ہیں، کب پڑھنے ہیں، کس طرح پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی پریشانیاں ویسے ہی دور فرما دیتا ہے، اور نماز دین کا سکون ہے، آنکھوں کی میرے رسول پاک کی ٹھنڈک ہے۔ تو نماز کی پابندی آپ ضرور کریں۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ نماز سے فارغ ہوئے ایک جگہ پر بیٹھ جائیں، باوضو ہیں تو ہی یہ وظیفہ کریں۔ اگر وضو خارج ہو گیا ہے تو جا کر دوسرا وضو بنا لیں، ورنہ نماز کے بعد تو وضو ہوتا ہی ہے۔ اگر وضو ٹوٹ گیا تو وضو بنا کر کے آپ یہ وظیفہ کریں۔ اول آخر میں یعنی شروع میں اور آخر میں آپ کم از کم 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ یا 100 مرتبہ جتنا آپ کو چاہیں آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی درود آپ پڑھ لیں، جو درود آپ کو یاد ہو۔ آپ چاہیں تو نماز والا درود پاک یعنی درود ابراہیمی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر کوئی درود پاک آپ کو یاد نہ ہو تو آپ صرف اتنا سا کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک درود پاک ہے، آپ یہ بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو اسکرین پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک نام نظر آ رہے ہیں، آپ ہندی، اردو، انگلش میں یہ تینوں نام دیکھ سکتے ہیں۔ یہ 2 کلمات ہیں، آپ کو انہیں اس طرح پڑھنا ہے: اللہ حی کریم، اللہ حی کریم، اللہ حی کریم، اللہ حی کریم۔ اس طرح ان کلمات کو آپ نے 344 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 344 یعنی 344 ٹائمز، 344 ٹائمز آپ کو یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ جیسے ہی یہ کلمات آپ پڑھ لیں، آخر میں آپ پھر سے درود پاک پڑھ لیں۔ جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا یاد رکھیے، وہی درود پاک آپ آخر میں بھی پڑھیں۔ درود مکمل ہونے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور اس طرح دعا کریں: یا رب کریم، یا رب ذوالجلال والاکرام، ہم بڑے گنہگار بندے ہیں، سیاکار بندے ہیں، اور ہم نے جو وظیفہ پڑھا، جو عمل تیری بارگاہ میں پڑھا، اس کو تیری بارگاہ میں تیرے حبیب کے وسیلے سے قبول فرما۔ پھر اپنی جو بھی حاجت ہو، جو بھی پریشانی ہو، آپ اللہ کے حضور حاضر کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جیسے ہی دعا قبول ہوگی، اللہ تبارک و تعالی آپ کی فوری طور پر مدد فرمائے گا۔ مولا کریم ہم سب کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما، قبر کے عذاب سے بچا یا رب العالمین۔ مغفرت فرما ہمارے والدین کی، ہماری بھی مغفرت فرما۔ اس طرح دعا کریں اور آخر میں پھر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اس کا بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ تو آئیے میرے پیارے عزیزوں، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریے گا ضرور، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔